جو پہلا بنیادی سبق ہے جو ہمیں یاد کرنا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے کرنا ہے۔ کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کے لیے کرنا ہے، اور کوئی دوسرا مقصد نہیں ہو، اللہ کے لیے کرنا ہے۔ جب اللہ کے لیے کرنا ہے تو ساری پریشانیاں ہمارے لیے اٹھانی آسان۔ اللہ کے لیے جان دینے کے لیے بھی لوگ تیار ہیں، اللہ کے لیے مال دینے کے لیے بھی لوگ تیار ہیں، اللہ کے لیے ساری قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہاں للہ کا لفظ بہت اہم ہے کہ ہم نے یہ حج عمرہ کرنا ہے، سفر کرنا ہے، اللہ کے لیے کرنا ہے۔ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے بلایا، اسباب بن گئے۔ بہت سارے لوگ عقل میں ہم سے اچھے، شکل میں ہم سے اچھے، لیکن ان کو جانے کی اللہ توفیق نہیں دیتے۔ بعض کتنے ایسے لوگ ہیں، میں جانتا ہوں ایسے کئی لوگوں کو، وہ یورپ کے کئی دفعہ چکر لگا چکے ہیں۔ ایسے کئی لوگوں کو باقاعدہ میں بہت دفعہ کہہ چکا ہوں کہ خدا کے لیے چلے جاؤ، اللہ کے لیے چلے جاؤ۔ دنیا کے سفر کرتے ہیں، حج عمرے کے لیے نہیں کرتے۔ ایک آدمی جدہ میں رہتا ہے، 9 سال جدہ میں رہا، ایک عمرہ نہیں کیا۔ یہاں سے نوکری کے لیے گیا، جدہ ہی سے پاکستان واپس آ گیا، مکہ مکرمہ میں عمرہ نہیں کیا اس نے۔ ایسے بھی مثالیں ہیں۔ تو اگر اللہ توفیق دے رہے ہیں تو اب ہم نے ہر کام اللہ کے لیے کرنا ہے۔ یہ بنیادی سبق ہے جو ہمیں اس پورے سفر میں کرنا ہے۔ جب مقصد یہ ہوگا نا تو سفر کی مشقتیں، پریشانیاں، کوئی 19-20، یہ سب چیزیں چھوٹی ہو جائیں گی۔ نبی علیہ السلام کے مبارک سفر میں آپ کا سامان گم گیا، نبی علیہ السلام کا سامان گم گیا، کائنات کے سردار۔ تو اس سفر میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، تو شوق اور محبت کے ساتھ کرنا ہے اور اللہ کے لیے کرنا ہے۔ دیکھیں کئی مرتبہ بیوی کہتی ہے نا شوہر کو کہ تم نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں میں تیرے لیے کھانا لے کر آیا، میں بجلی کا بل دیتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، سارے مہینہ محنت کرتا ہوں تو سارے اخراجات پورا کر دوں، تیرے لیے تو کرتا ہوں۔ وہ آگے سے کہ نہ نہ نہ، بچوں کے لیے کرتے ہو، وہ تم لائے تھے اپنے ابو کے لیے لائے تھے، وہ اپنی امی کے لیے لائے تھے، یہ بچوں کے لیے، میرے لیے کیا کیا ہے؟ وہ کہہ دیتی ہے میرے لیے خاص کیا معاملہ کیا ہے؟ تو قیامت کے دن اگر اللہ پوچھیں کہ تم آئے تھے، میں نے تمہیں صحت دی، مال دیا، بتاؤ تم نے یہ عمرہ کس لیے کیا؟ تو ہمارے پاس ایک ہی جواب ہو، اللہ ہم نے آپ کے لیے کیا۔ اور اس سفر میں ثابت کریں، کوئی پریشانی، غم، تکلیف آ جائے، ہم تو اللہ کے لیے آئے ہوئے ہیں، ہمیں کیا دنیا کی چیزوں سے۔ قرب قیامت کے علامات میں سے حدیث میں یہ بات آتی ہے، فرمائیں کہ مختلف لوگ مختلف نیتوں سے حج عمرے کیا کریں گے۔ کاروباری لوگ کاروبار کے لیے کریں گے، اور فقیر لوگ بھیک مانگنے کے لیے کریں گے، علماء فخر کے لیے کریں گے، میں نے اتنے کیے، میرے ساتھ اتنے، اور بہت سارے لوگ سیاحت کے لیے کریں گے۔ امیر جو لوگ ہیں یہ سیاحت کے لیے کریں گے۔ اور آج باقاعدہ حج اور عمرے کو ٹورزم بنا دیا گیا ہے، سیر و سیاحت بنا دیا گیا ہے، عبادت کا درجہ سرکاری طور سے ختم ہو چکا، کوئی نہیں، نام ہی اس کا ٹورزم ہو گیا، سیر و سیاحت ہو چکا۔ نبی علیہ السلام کی ایک ایک بات پوری ہو رہی ہے۔ تو ہم نے اللہ کے لیے کرنا ہے۔ اس سبق کو اگر یاد رکھ لیا، سارا کچھ پورا ہو گیا، اور یہی نہ ہوا تو سب کچھ کر کے بھی زیرو کے زیرو۔ بہت سے لوگوں نے اپنی جانوں کو قربان کیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے، یعنی راضی کرنے کے لیے، بیٹے کے گردن پہ چھری چلا دی۔ بہت کچھ ہوا۔ تو ہم تو حج عمرہ کر رہے ہیں، آسانی والا سفر کر رہے ہیں، تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے۔ یہ کس وقت ہوگا؟ جب ہمارے ہر عمل میں، ہر حرکت میں، ہر جگہ، ہر سانس میں اللہ کی محبت لپٹی ہوئی ہو، محبت الہی میں ڈوب کر کرنا ہے۔ اسی لیے تو حکم ہے، انسان تو جیسے تلبیہ کو احرام مان لیتا ہے تو حکم کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، اللہ میں حاضر ہوں، اللہ میں حاضر ہوں، اللہ میں حاضر ہوں۔ ہر حال کی تبدیلی، اوپر جا رہا ہے، نیچے جا رہا ہے، اتر رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، سو رہا ہے، جاگ رہا ہے، ہر وقت اللہ میں حاضر ہوں، اللہ میں حاضر ہوں، اللہ میں حاضر ہوں۔ بس ہمارا اصل تربیت کا مسئلہ ہی اتنا ہے، اس کو ہمیں کرنا ہے۔ اس سفر میں 3 کام نہیں کرنے ہیں۔ ایک، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا۔ کیا نہیں کرنا جی؟ بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا۔ کیا مطلب؟ ذرا سی بات پہ ایک دوسرے سے الجھ پڑے،
کہیں ٹریفک میں رش ہے، کہیں حرم میں رش ہے، کہیں ٹوائلٹ میں رش ہے. اب ایک کمرہ ہے تو 4 لوگ ہیں، ایک واش روم ہوگا، کسی کو دیر لگ سکتی ہے، کسی وقت جلدی آ سکتا ہے، کچھ ہو سکتا ہے. تو کہیں کسی سے الجھنا نہیں ہے. بس میں سیٹ اچھی نہیں ملی، جہاز میں سیٹ اچھی نہیں ملی، یہ نہیں ملا، وہ نہیں ملا. ارے ہم اس کو دیکھیں، اللہ نے باوجود ہمارے گناہوں کے میں حاضری کی توفیق عطا فرما دی. یہ کم ہے ہمارے لیے؟ اگر وہ شرط رکھ دیتے آنا ہے میرے مکے تو اولاد کو ذبح کر کے آؤ، اگر وہ شرط رکھتے کہ آنا ہے تو سارا مال یا آدھا مال صدقہ کر کے پھر آؤ، اگر وہ شرط رکھ دیتے کہ آگ کے انگاروں پہ چل کے آؤ، اگر وہ شرط رکھ دیتے کہ پیدل آؤ، تو پھر بھی ایسے چاہنے والے اللہ کے موجود تھے اور ہیں جو ایک کام کر لیتے. ہمیں تو ایئر کنڈیشن جہازوں میں، ایئر کنڈیشن بسوں میں بڑے موج کے ساتھ سفر کرنا ہے. تو کسی چیز کے اوپر اعتراض نہیں، بے صبری نہیں، تسلی رکھنی ہے. تو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ بے صبری نہیں کرنی، ایک کام. دوسرا کیا کرنا ہے؟ ناشکری نہیں کرنی. جو مل گیا اللہ کا شکر. اللہ کا یہ شکر کم ہے کہ اس نے حاضری کی توفیق دے دی، ہم ناشکری کیوں کریں؟ تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ یہ بڑا مشکل کام ہے. بے صبری سے بھی بعض لوگ بچ جاتے ہیں، ناشکری سے بھی کچھ لوگ بچ جاتے ہیں، لیکن جو تیسرا کام ہے نا، اس سے اکثر لوگ نہیں بچتے. وہ کیا ہے؟ اس پورے سفر میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی نہیں کرنی. ہونا تو یہ چاہیے کہ جب دنیا میں ہم آئے اور بالغ ہو گئے تھے، اب موت تک، بالغ ہونے کے سے لے کے موت تک نافرمانی تو نہیں کرنی. کم سے کم یہ جو 16-17 دن ہیں ہمارے پاس، کم سے کم اس میں تو پکا ارادہ کریں اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں کرنی. کہ نافرمانی کا کیا مطلب؟ گناہ نہیں کرنا، کوئی گناہ نہیں کرنا کسی قسم کا. بعض لوگ ماشاءاللہ اس طرح پھروانے جاتے ہیں تو ساتھ بس کیا بتاؤں، وہیں سب فارغ ہو جاتے ہیں حجام کے پاس ہی. تو پورے سفر میں یہاں سے نکلنے سے واپس آنے تک گناہ کوئی نہیں کرنا. بعض لوگ واپسی پہ جدہ ایئرپورٹ پہ بڑے چکر چلاتے ہیں، سامان زیادہ ہوتا ہے. بھئی آپ کو ایئر لائن نے پہلے بتا دیا اتنا ویٹ ہے آپ کا، آپ اتنا رکھو، کیوں زیادہ کرتے ہیں؟ پھر وہاں جا کے وہ کہتے ہیں جی آپ کا اتنا بل ہے، وہ تو ریالوں میں لیتے ہیں پیسے، ہم کہتے ہیں پیسے ہی کوئی نہیں، پیسے جیب میں ہوتے ہیں. جتنا کمایا ہوتا ہے سارے کا سارا وہیں جدہ ایئرپورٹ پہ چھوڑ آتے ہیں، پاکستان خالی آتے ہیں. تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے. اس سفر میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، اس کا ہم نے پورا اہتمام کرنا ہے. پھر دیکھیں اللہ خیر کریں گے انشاءاللہ.